قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے، سمجھ کے گر کوئی پڑھے تو نور علی نور ہے۔ شفاعت کا تاج اللہ نے مصطفیٰ کے سر پر سجایا ہے۔ بلائے نا اسے کہ شان صحابہ نہ پڑھے، شان اہل بیت پڑھے۔ مجھ سے پہلے جو ذاکر پڑھ رہا تھا نا، آ کر میرے کان میں کہتا ہے اہل بیت دی شان پڑھو، اور میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ شکل تھی۔ اب میں نے کہا میں قرآن سے شان اہل بیت ہی سنا رہا ہوں۔ میں نے کہا لے کر آ اس کو میرے سامنے، اگر میں قرآن پڑھ کر نبی پاک کی بیویوں کا اہل بیت ہونا ثابت نہ کروں، مجھے سنی ماں کا پتر نہ کہنا۔ میرے پاس 24 گھنٹے ہیں، 24 گھنٹوں کے اندر تیرے بیوی بچے سب کا صفایا کرنا ہمارا کام ہے، اپنا ایڈریس بتا۔ اور میں نے کہا میں بھی سنی ماں دا پتر ہاں، میں چھپن نہیں لگیا۔ میں کہا آجا علی شیروان میرا موضع ضلع کھانے والے، آ کے تو میرا پوچھ رہی انشاءاللہ تینوں میں ٹکر جاؤں گا۔ ابا کو گالیاں دیتے ہو علل اعلان، اس وقت تمہاری جان کو خطرہ نہیں ہوتا؟ اور اپنے بولے ہوئے گند کو ثابت کرنے کے لیے جب ہم کہتے ہیں ہمارے سامنے بیٹھو، اس وقت کہتے ہو ہماری جان کو خطرہ ہے۔ میں نے کہا چلو یار تمہارا ایران سے آنا مشکل ہے، پاکستان میں کون سے مر گئے ہیں؟ پاکستان میں تمہارے بندے موجود ہیں نا، تو یہاں سے کوئی بندہ اٹھا لو۔ میں اعلانیہ کہہ رہا ہوں، ہزاروں بندے سنیں گے بعد میں اس پروگرام کو، اور مجھے پتہ ہے گالیاں بھی دیں گے، اور بچوں گالیاں دینے سے تمہارا کام نہیں بنے گا۔ اگر سچے ہو ضرورت ہے، اور واقعی تم سمجھتے ہو علی والے ہو، تو علی والے ہم ہیں، تم نہیں ہو، اس لیے کہ پیر علی نے کبھی میدان نہیں چھوڑا، ہم بھی میدان نہیں چھوڑتے۔ ہم کہتے ہیں اگر سچے علی کے نوکر ہو تو آؤ میدان میں، ہماری آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرو، انشاءاللہ ہم قرآن پڑھ کر ثابت کریں گے سنیوں کا عقیدہ کل بھی سچا تھا اور سنیوں کا عقیدہ آج بھی سچا ہے۔ میرا چیلنج ہے، جس کا دل کرے آ کر مجھ سے اسی مسئلے پر مناظرہ کر لے۔ میں قرآن پڑھ کر ثابت کرتا ہوں نبی پاک کی بیویاں شان والی ہیں، ایمان والی ہیں، آخرت کے اندر جنت والی ہیں، اجر والی ہیں، اور اہل بیت کے اندر وہ بھی شامل ہیں۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ بڑی محبت سے درود پاک پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا امام الانبیاء والمرسلین، وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین۔ انتہائی قابل صد احترام حاضرین کرام، میرے دوستو، بزرگوں، آج ہم سب ذکر اہل بیت پاک کی اس بابرکت عظیم روحانی محفل میں حاضر ہونے کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر میرا اور آپ سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ کریم مجھے، آپ کو، ہم سب کو صدیق اکبر کے آقا، فاروق اعظم کے مولا، عثمان غنی کے ملجا، حیدر کرار کے مأویٰ، سیدہ فاطمہ زہرا کے ابا جان، اور حسنین کریمین کے نانا جان کی شفاعت نصیب فرمائے۔ یہ محفل ذکر اہل بیت کی محفل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس
اور پاک گھرانے کی عظمتیں، شانیں اور بلندیاں انشاءاللہ تعالی بیان ہوں گی، اور ساتھ ساتھ ایک دو ضروری باتیں ہیں، ان کی طرف بھی تھوڑا دھیان کرنا ہے، کچھ اس پر بھی گفتگو ہوگی۔ اور آج کی ہماری اس محفل کا جو خصوصی خطاب ہے وہ حضرت مولانا قاری محمد یوسف صادقی صاحب فرمائیں گے۔ ابھی آپ ماشاءاللہ تشریف لا رہے ہیں، اور ان کے ساتھ ماشاءاللہ جی قاری محمد شاہد صادقی صاحب اور قاری فیض احمد صاحب کے لخت جگر، وہ بھی قبلہ قاری شاہد صاحب ہیں، ثنا خان مصطفیٰ ہیں، وہ بھی تشریف لائے۔ مرحبا، اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضور اوپر آ جائیں، تشریف لائیں، جاؤ کرسی لے کر کو قاری شاہد صاحب آ جائیں حضور، آ جاؤ نا، امن نہیں گئے، میں پھر تھلے آئے۔ توجہ ہے جی، محبت سے سبحان اللہ کہہ لیجئے۔ نبی کریم علیہ السلام کی، اہل بیت پاک کی یہ عظمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر پلیتی سے، ہر نجاست سے، ہر عیب سے پاک صاف فرما دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ میں نے تو جمعہ پر حضرت امام علی مقام کے اور آپ کے برادر اکبر مولا حسن کے مناقب، آپ کے فضائل میں جو احادیث طیبہ آئی ہیں ان میں سے چند احادیث جمعہ کے موقع پر بیان کی تھیں۔ ابھی صرف ایک حدیث پاک پیش کرتا ہوں، اس کے بعد چند ضروری باتیں، پھر تلاوت، نعت، پھر قاری صاحب کا خطاب ہوگا۔ زیادہ ٹائم نہیں لگے گا انشاءاللہ تعالی۔ محبت سے سبحان اللہ کہہ لیجئے۔ نبی کریم علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں، نام ہے حضرت حذیفہ۔ ایک دن اپنی ماں سے کہنے لگے، امی جان میرا دل کرتا ہے کہ میں اللہ کے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں جاؤں اور سلام کا تحفہ پیش کروں، نذرانہ عقیدت پیش کروں، سلام کروں، زیارت بھی کروں، میرا یہ دل چاہتا ہے۔ تو والدہ نے کہا بالکل جاؤ، اور جا کر میرے لیے اور اپنے لیے بخشش کی دعا بھی کروانا۔ زیارت تو کرانا، سلام بھی حضور کو پیش کرانا، اور ساتھ ساتھ میرے لیے اور اپنے لیے بخشش کی دعا بھی کروا کے آنا۔ وہ صحابی آ گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں، مغرب کی نماز آ کر اللہ کے محبوب علیہ السلام کے پیچھے ادا کی۔ نماز کے فوراً بعد نبی کریم علیہ السلام تشریف لے گئے۔ ان کو بات کرنے کا موقع نہ ملا تو ٹھہر گئے۔ عشاء کی نماز کے لیے تو حضور تشریف لائیں گے نا دوبارہ۔ عشاء کا وقت ہوا، نبی کریم علیہ السلام دوبارہ تشریف لائے، تو اب حضرت حذیفہ حضور کے پیچھے نماز پڑھنے کے بعد جب دیکھا حضور تشریف لے جانے لگے ہیں تو پیچھے چل پڑے۔ نبی کریم علیہ السلام نے چند قدم اٹھائے تو اچانک ایک آدمی سامنے آ گیا۔ وہ نبی کریم علیہ السلام سے کچھ باتیں کرنے لگا، تو حضرت حذیفہ پیچھے کھڑے ہو گئے، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے یہ ادب سکھایا ہے کہ جب دو آدمی باتیں کر رہے ہوں تو تیسرے کو گھسنا نہیں چاہیے بیچ میں۔ سمجھ آ گئی نا؟ یہ ادب ہے، نبی پاک نے سکھایا ہے۔ تو حضرت حذیفہ پیچھے کھڑے رہے۔ وہ آنے والا بندہ نبی پاک علیہ السلام سے کچھ دیر گفتگو کرتا رہا، پھر وہ چلا گیا۔ پھر اللہ کے محبوب علیہ السلام آگے بڑھنے لگے تو حضرت حذیفہ چل پڑے پیچھے۔ نبی کریم علیہ السلام نے چلتے چلتے اچانک فرمایا کون؟ پیچھے مڑے بغیر فرمایا کون؟ پھر فرمایا حذیفہ ہو؟ حذیفہ ہو؟ جی آقا میں حذیفہ ہوں۔
اب اللہ کے محبوب علیہ السلام کی شان بھی یارو سبحان اللہ ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا غفر اللہ لک ما حاجتک غفر اللہ لک ولی امک، فرمایا اے حذیفہ جا اللہ تجھے بھی بخشے تیری ماں کو بھی بخشے، بتا کس لیے آیا ہے۔ جو کام لے کر آئے اللہ کے محبوب نے وہ کام پہلے ہی پورا فرما دیا۔ فرمایا جا حذیفہ اللہ تجھے بھی بخشے تیری ماں کو بھی بخشے، کس لیے آئے ہو؟ تو عرض کیا ہوگا نا کریم آقا آپ تو اتنے لجپال ہیں، آپ کی بارگاہ میں آ کر تو درد بتانا بھی نہیں پڑتا، آپ جان بھی لیتے ہیں علاج بھی فرما لیتے ہیں۔ آج کل تو یہ ہوتا ہے نا ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر بڑے شوق سے وہ مشین کانوں میں ڈال کر آپ کے ادھر لگائے گا ادھر لگائے گا، نبض چیک کرے گا، منہ کھولو پھر کہے گا ہوا کیا ہے۔ اتنا کچھ دیکھنے کے بعد کہتے ہیں ہوا کیا ہے، کھایا کیا۔ لیکن اللہ کے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے تو کچھ بتانا نہیں پڑا، خود ہی اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اے حذیفہ کس حاجت سے آئے ہو، کس کام سے آئے ہو، جاؤ اللہ تمہاری بھی بخشے فرمائے تمہاری ماں کی بھی بخشے فرمائے۔ اور آگے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے حذیفہ یہ جو بندہ مجھ سے ابھی باتیں کر رہا تھا اس کو جانتے ہو کون ہے؟ عرض کی آقا میں نہیں جانتا۔ فرمایا ان ھذا ملکن، فرمایا یہ ایک فرشتہ ہے۔ کیا ہے؟ ایک فرشتہ ہے۔ اور یہ ہے کیسا؟ فرمایا لم ینزل الارض قط قبل ھذہ اللیلہ، فرمایا یہ آج زمین پر پہلی مرتبہ آیا ہے، اس سے پہلے یہ کبھی بھی فرشتہ زمین پر نہیں آیا تھا۔ استأذن ربہ ان یسلم علی، آج اس نے اللہ کی بارگاہ سے چھٹی مانگی، اجازت مانگی، یا اللہ مجھے زمین پر جانے کی اجازت عطا فرما، میں جا کر تیرے محبوب کو سلام کرنا چاہتا ہوں۔ فرشتے کیا کرنے آئے ہیں؟ بولو سلام کرنے آئے ہیں۔ اچھا کئی لوگ کہتے ہیں جب مدینہ شریف کا سفر کرو نا تو نبی پاک علیہ السلام کی زیارت کی اور حضور سے شفاعت لینے کی اور حضور کو سلام کرنے کی غرض سے سفر نہ کرو۔ بھلے ایک وہ لال سی پٹی باندھ کر یہ اسلام آباد کا ایک بندر مدینہ شریف میں پھر رہا ہوتا ہے، وہ مائک لے کر کھڑا ہوتا کہتا ہے خبردار کوئی بندہ آ کر نبی پاک علیہ السلام سے شفاعت کا سوال نہ کرے، کوئی آ کر یہ نہ کہے کہ آقا ہماری شفاعت کیجیے گا۔ سوچنے کی بات ہے، اور شفاعت کا تاج اللہ نے مصطفیٰ کے سر پر سجایا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے شفاعت کا اذن عطا فرمایا، شفاعت فرمانے کی پاور قدرت اللہ نے عطا فرمائی ہے، تو اس محبوب سے شفاعت کا سوال نہ کریں تو پھر کس سے کریں جا کر؟ ہم سمجھ آ گئی نا؟ تو یہ عجیب لوگ ہیں جن کے اللہ کے محبوب سے ہی نہیں بنتی۔ شکر ادا کیا کرو کہ اللہ نے ہمیں سنی بنایا ہے، بولیں الحمدللہ۔ ہم کیا ہیں؟ اہل سنت ہیں۔ تو فرمایا یہ فرشتہ آج پہلی مرتبہ آیا اور مجھے سلام کرنے کے لیے رب سے اجازت مانگ کے آیا ہے۔ فرمایا جب یہ فرشتہ آنے لگا تو اللہ نے فرشتے کو ایک خوشخبری دے کر بھیجا۔ وہ خوشخبری کیا لایا ہے؟ ایک تو مجھے سلام کرنے آیا ہے، دوسرا رب کی طرف سے خوشخبری لایا ہے۔ کیا؟ فرمایا وَيُبَشِّرُنِي بِأَنَّ فَاطِمَةَ سَيِّدَةُ النِّسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فرمایا یہ اللہ کی طرف سے خوشخبری لے کے آیا ہے کہ اے میرے مصطفیٰ آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ یہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ حضرت فاطمہ زہرا کیا ہیں؟ جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ اور فرمایا وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سیدہ شباب اہل الجنہ، فرمایا دوسری اس بات کی مجھے مبارکباد دینے آیا ہے کہ میرے نواسے حسن اور حسین فرمایا یہ دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ سبحان اللہ، بیٹی حضور کی جنتی عورتوں کی سردار اور سرکار کے نواسے حضور کے بیٹے جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ تو آپ اندازہ کریں یہ لجپال گھرانہ کتنی شان والا ہے۔
ایسے تو نہیں نا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو مجھ سے محبت کرے، من احبنی و احب ہذین، جو مجھ سے محبت کرے، ان دونوں نواسوں حسن اور حسین سے محبت کرے، و اباہما و امہما، جو ان کے ابا جی اور ان کی امی جان سے محبت کرے، کان معی فی درجتی یوم القیامہ، فرمایا قیامت والا دن آئے گا، ان سے سچا پیار کرنے والا جنت کے اندر میرے محل میں میرے ساتھ ہوگا۔ اب تو سبحان اللہ کہہ لو، اتنی شان ہے اس گھرانے کی۔ تو کسی نے کیا خوب کہا، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے، اس میں حسنین ہیں، فاطمہ ہے، اس میں مولا مشکل کشا ہے۔ سارے کہیے محبت سے، لو جی میری تقریر ختم، اب چند ضروری باتیں ہیں۔ قرآن پاک تو لے کے آؤ کوئی بندہ، قرآن پاک مجھے چاہیے تھا، قرآن پاک لے کر آئے۔ ذی الحج کے مہینے میں ملتان محفل تھی، میرا بیان تھا، قاری شاہ صاحب نے مہربانی کی، شفقت کی، آپ بھی میرے ساتھ تشریف لے گئے، آپ کی تلاوت بھی تھی، ملتان شریف بوسن روڈ۔ اچھا محفل میں نا آدھے سے زیادہ شیعہ تھے، علاقہ بھی ان کا تھا، اور اس علاقے میں میرے کئی پروگرام ہو چکے ہیں۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ انہوں نے میرے پروگرام رکوانے کی کوشش کی، جو پروگرام رکھ رہا ہے وہ ساری پنچایت لے کر اس کے گھر پہنچ گیا، جی جس کو مرضی بلا لو، اس کو نہ بلاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ سچی باتیں کرتا ہوں نا، اس کو نہ بلاؤ۔ تو اس نے کہا جی اچھا تمہاری ضد ہے تو میری بھی ضد ہے، بندہ اور کوئی نہیں آئے گا، آئے گا تو صدام حسین ہی آئے گا۔ تو الحمدللہ میں اس وقت بھی گیا۔ خیر ایک دو مرتبہ مجھے وہاں ملتان رہتے ہوئے پرچے ورچے بھی ہوئے، سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو ابھی وہیں جانا ہوا تھا، تو ایک سنی تھا ہمارا وہاں، اس کی والدہ فوت ہوگی، رشتہ دار کافی اس کے دوسرے ہیں، تو سارے آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے سنی مولوی بلائے نا، اسے کہیں شان صحابہ نہ پڑھے، شان اہل بیت پڑھے۔ کیا پڑھے؟ شان اہل بیت پڑھے، کیونکہ شان صحابہ تو نہیں پڑھتی نا۔ جب میں گیا میں نے کنتم خیر امہ، جاتے ہی پہلی آیت پڑھ کر نبی پاک کے صحابہ کی عظمت کا بیان کر دیا۔ اس کے بعد میں نے انما یرید اللہ پڑھی، اور پورا ان آیتوں کا سیاق بتایا کہ یہ آیتیں اصل میں اللہ نے نبی پاک کی بیویوں کی شان میں اتاری ہیں۔ میں نے قرآن حکیم کی آیتیں پڑھ کر سنائیں، وہ بیان میرے پاس ریکارڈ موجود ہے، سوشل میڈیا پر اپلوڈ بھی ہے، قاری شاہ صاحب بھی ساتھ تھے۔ میں آپ کو موقع دکھاتا ہوں، آنکھوں سے آپ دیکھیں میں قرآن کہاں سے پڑھ رہا تھا۔ یہ آیت کریمہ ہے انما یرید اللہ، 22واں پارہ شروع، جس کو سارے پڑھتے ہیں۔ اللہ نے نبی پاک کی اہل بیت کو کیا کر دیا ہے؟ پاک کر دیا ہے۔ یہ سارا قصہ نبی پاک کی اہل بیت کا یہاں سے شروع ہوتا ہے، یہاں سے۔ وہ لوگ صرف مطلب کی آیت پڑھتے ہیں یہاں سے، کیونکہ پچھلی آیتوں میں نبی پاک کی بیویوں کی عظمت، بیویوں کی شان، مومنوں کی مائیں نبی پاک کی بیویاں، اللہ کا ان سے اجر کا وعدہ، جنت کا وعدہ، دگنے ثواب کا وعدہ ہے۔ اور اللہ اگلے 22ویں پارے کے شروع میں ان کو کچھ ادب و آداب کی تعلیم دیتا ہے، پھر فرماتا ہے اے نبی کے گھر والو، اللہ یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر پلیتی کو دور کر کے تمہیں پاک صاف فرما دے۔ توجہ ہے نا؟
میں یہ آیتیں پڑھ کر نبی پاک علیہ السلام کی ازواج کا جو کہ اول اہل بیت ہیں ان کی شان بیان کر رہا تھا۔ مجھ سے پہلے جو ذاکر پڑھ رہا تھا نا وہ اٹھا آ کر میرے کان میں کہتا ہے اہل بیت دی شان پڑھو، اہل بیت دی شان پڑھو۔ اور میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ شکل تھی۔ اب میں نے کہا میں قرآن سے شان اہل بیت ہی سنا رہا ہوں، یہ اہل بیت کی شان ہی تو سنا رہا ہوں اور قرآن سے سنا رہا ہوں، تمہیں بارہ کیوں نہیں کھاتی؟ میں نے کہا تمہیں لفظ اہل بیت کی سمجھ نہیں، اہل بیت کا مطلب ہے گھر والے، اور نبی کی گھر والیاں کیا گھر والوں میں داخل نہیں ہیں؟ آپ بتائیں آپ کی گھر والیاں گھر والوں میں شمار ہوتی ہیں کہ نہیں؟ بولو یار یہ کیا ہوا بھائی؟ جٹ کی گھر والی کا شمار گھر والوں میں ہو، کوئی گجر ہے تو اس کی گھر والی کا شمار گھر والوں میں ہو، کوئی ارائی ہے تو اس کی گھر والی کا شمار گھر والوں میں ہو، کوئی بھٹی ہے، کوئی رانا ہے، کوئی راجپوت ہے، کوئی بھی ہے اس کی گھر والی کا شمار گھر والوں میں کیا جائے۔ اور نبی پاک علیہ السلام کی گھر والیوں کا ذکر ہے تو کہتے ہیں نا جی یہ گھر والیاں ہیں ہی نہیں، اگر یہ گھر والیاں نہیں تو پھر گھر والے کون ہیں؟ اچھا تقریر ہوگی، تقریر کے بعد ایک اٹھا بڑی بدتمیزی والے لہجے میں، دو تین بندوں نے روکا بھی، مہمان ہے ہمارا نہ کچھ کہے، نہ جی میں نے سوال ہی کرنا ہے۔ میں تک جلسہ گاہ سے باہر آ چکا تھا، آیا وہ کالا رنگ، کالے کپڑے، کالا عقیدہ، کالا ایمان اس کا، انہوں چھوڑو چلو۔ اچھا وہ آ گیا میرے پاس، کہتا ہے جی سوال کرنا ہے میں نے کہا جی سوال کرو۔ کہتا ہے یہ اہل بیت میں نبی کی بیویاں کہاں سے آ گئیں؟ میں نے کہا میں قرآن سناتا ہوں، قرآن، اہل بیت میں نبی کی بیویاں ہیں۔ کہتا ہے مجھے دلیل دو۔ میں نے کہا سن قرآن۔ بے وقوف اتنا، کہتا ہے قرآن نہ سنا مجھے دلیل دے۔ اور میں نے کہا ظالمہ میں نے دلیل قرآن سے ہی دینی ہے نا، میں نے دلیل قرآن سے دینی ہے۔ میں نے کہا جا اگر تجھے قرآن سمجھ نہیں آتا تو جس مولوی یا جس ذاکر پر تجھے اعتماد ہو نا کہ یہ پڑھا لکھا ہے، میں نے کہا لے کر آ اس کو میرے سامنے، اگر میں قرآن پڑھ کر نبی پاک کی بیویوں کا اہل بیت ہونا ثابت نہ کروں مجھے سنی ماں کا پتر نہ کہنا۔ میں نے کہا جاؤ جس کو مرضی لے۔ کہتا ہے جی میں سعودیہ میں 10 سال لگا کے آیا ہوں، مجھے عربی آتی ہے۔ میں نے کہا جی کام سوکھا ہو گیا، قرآن میں پڑھنا ترجمہ تو کر دے۔ اب وہ پھر کہتا ہے نا جی نا قرآن نہ سنا مجھے دلیل دے۔ اور میں نے کہا دلیل میں تو کھچ کے لے آنی، میں قرآن ہی سنانا ہے نا، توجہ ہے۔ اچھا وہ بیان نیٹ پر گیا تو کئی لوگوں نے آ کر کمنٹ کیے لعنت لعنت لعنت، کیونکہ ہم صحابہ کا نام لینا تو یہ لوگ ہمیں سیدھی لعنت کا ٹیگ دیتے ہیں، اس سے نیچے ان کی بریک نہیں ہوتی۔ لعنت لعنت لعنت، تجھ پر لعنت، تیری ماں پر لعنت، تیری بیوی پر لعنت، تیرے خاندان پر لعنت، اور لعنت لعنت کیے جا رہے۔ انہی دنوں میں مجھے واٹس اپ آیا ایک بندے کا، اور سارے میسیجز بھی میں نے سنبھال کر رکھے ہیں۔ اس نے کہا تو نے ایسے ایسے بیان کیے نا تو تیرے پاس 24 گھنٹے ہیں، 24 گھنٹوں کے اندر تو تیرے بیوی بچے سب کا صفایا کرنا ہمارا کام ہے، اپنا ایڈریس بتا۔ اور میں نے کہا میں سنی ماں دا پتر ہاں، میں چھپن نہیں لگیا۔ میں کہا آجا علی شیروان میرا موضع ضلع کھانے والے، آ کے تو میرا پوچھ رہی انشاءاللہ تینوں میں ٹکر جاؤں گا۔ میں نے اس کو اپنا ایڈریس دیا، سب کچھ دیا۔ وہ کیا 24 گھنٹے کیا پتہ نہیں کتنے 24 گھنٹے گزر گئے، میں آج بھی نبی پاک کے گھرانے کی شانیں سنا رہا ہوں۔ توجہ ہے، محبت سے سبحان اللہ کہیے، کیونکہ یہاں بھی میں بے ایمانوں کی منجی الحمدللہ کس کے ٹھوکتا رہتا ہوں۔ ابھی میرے شاگردوں کو کچھ لوگ ملے ہیں، وہ مجھے تو گالیاں دیتے رہتے ہیں، ان کی روٹین ہے۔ اب انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کو گالیاں دی، سرکار صدیق اکبر کو ننگیاں گالیاں دی، سرکار فاروق اعظم کو گالیاں دی، اور کہنے لگے اپنے مولوی سے پوچھنا وہ اہل بیت میں نبی کی بیویاں کہاں سے آ گئی، نبی کی بیویوں کو اللہ نے پاک نہیں کیا، وہ اہل بیت نہیں ہیں۔ تو میں کہوں گا بچوں، تم جو چھوٹے چھوٹے بچے بچونگڑے آ کر کبھی گالیاں دیتے ہو کبھی کچھ کرتے ہو، تو بسم اللہ تمہیں جس بندے پر اعتماد ہے اس بندے کو لے آؤ، فقیر کے سامنے بٹھا دو،
کوئی دوسری کتاب نہیں رکھیں گے، رب کا قرآن سامنے رکھیں گے۔ اگر رب کا قرآن ہمارے عقیدے کی تائید کرے تو توبہ کر کے ادھر آ جا، اگر قرآن تمہاری بولی بولے گا لے میں توبہ کر کے تیری طرف چلا جاؤں گا۔ یہ کیا یار پکھنڈ بازی، گالیاں دینے سے مسئلے حل ہوتے ہیں؟ توجہ ہے نا؟ کیونکہ مجھے ان کی نیچر کا پتہ ہے، اچھی طرح مجھے علم ہے۔ پچھلے محرم میں اسلام آباد میں سرکار صدیق اکبر کو اعلانیہ ہزاروں کے اجتماع میں کافر کہا گیا۔ پچھلے سال 4 سال پہلے بھی اعلانیہ مجلس کے اندر حضرت ابو بکر صدیق کو کافر کہا گیا۔ اعلانیہ نماز کے اندر ہم دعائے قنوت پڑھتے ہیں، یہ وہاں پر کچھ اور پڑھتے ہیں۔ انہوں نے ہاتھ اٹھا کر کہا اللہم لعن علی ابی بکر و عمر و عثمان و عائشہ و حفصہ، معاذ اللہ انہوں نے کہا یا اللہ تو لعنت کر ابو بکر پر، عمر پر، عثمان پر، عائشہ پر، حفصہ پر۔ یہ سارے نبی پاک کے قریبی رشتہ دار ہیں، کچھ نبی پاک کے داماد ہیں، حضرت عثمان داماد ہیں، حضرت عمر اور حضرت ابو بکر نبی پاک کے سسر ہیں، اور حضرت عائشہ اور حفصہ نبی پاک کی بیویاں ہیں، ان کے اوپر لعنت کی جا رہی ہے اعلانیہ۔ تو میں یہ کہوں گا تم جو نبی پاک علیہ السلام کی بیویوں کے بارے میں بک بک کرتے ہو اور کہتے ہو کہ یہ وہ اہل بیت نہیں، تو بسم اللہ میرا چیلنج ہے، جس کا دل کرے آ کر مجھ سے اسی مسئلے پر مناظرہ کر لے۔ میں قرآن پڑھ کر ثابت کرتا ہوں نبی پاک کی بیویاں شان والی ہیں، ایمان والی ہیں، آخرت کے اندر جنت والی ہیں، اجر والی ہیں، اور اہل بیت کے اندر وہ بھی شامل ہیں۔ توجہ ہے نا؟ ایک بات اور رہ گئی بس۔ ابھی میں نے، کیونکہ ان کی نیچر کا مجھے پتہ ہے، ان کو سول اٹھتا ہے ہر محرم میں صحابہ کو گالی دینے کا، یہ تکلیف اٹھتی ہے، تو میں نے جمعہ پر اعلان کیا تھا، میں نے کہا خبردار اگر کس بندے نے محرم میں نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کے بارے میں زبان کھولی، وگرنہ ہم تمہارے مذہب کی کتابیں کھول کھول کر لوگوں کو بتائیں گے ان کالوں کے اندر کتنا گند موجود ہے۔ میں نے خبردار کیا تھا۔ تو ایران کے جو شیعہ مناظرین ہیں، ان کے جو مناظر ہیں ایران کے اندر رہنے والے، ان کا ایک پاکستان میں نمائندہ، اس کی مجھے کال آئی، کہتے ہیں جی ہمارے ایرانی مناظر کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ سے مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہیں، تو آپ وائر نیٹ ہم سے لائیو ڈیبیٹ کر لیں، مناظرہ کر لیں۔ اور میں نے کہا لائیو شاہی مجھ سے نہیں ہوتے، اور میں تو جس سے بھی بات کرتا ہوں آمنے سامنے بیٹھ کر بات کرتا ہوں، تو آ جاؤ بسم اللہ۔ میں نے کہا دعوت قبول کرو میری اور آ جاؤ میرے پاس، آ کر بیٹھ کر لو، لیکن ڈیٹ طے کر کے آنا، یہ نہ ہو کہیں میں آگے پیچھے چلا جاؤں، ٹھیک ہے نا؟ سب کچھ طے کر کے مجھ سے اصول، شرائط، جگہ، موضوع، وقت، ہر چیز طے کر کے میرے پاس آ جاؤ، انشاءاللہ میں قرآن پڑھ کر تمہیں نانی یاد کرا دوں گا۔ تو میں نے کہا جی بسم اللہ آ جاؤ۔ اب کہتے ہیں جی نہیں ہماری جان کو خطرہ ہے پاکستان میں۔ میں نے کہا جب پاکستان میں کھڑے ہو کر صحابہ کو گالیاں دیتے ہو علل اعلان، اس وقت تمہاری جان کو خطرہ نہیں ہوتا؟ اور اپنے بولے ہوئے گند کو ثابت کرنے کے لیے جب ہم کہتے ہیں ہمارے سامنے بیٹھو، اس وقت کہتے ہو ہماری جان کو خطرہ ہے۔ میں نے کہا چلو یار تمہارا ایران سے آنا مشکل ہے، پاکستان میں کون سے مر گئے ہیں؟ پاکستان میں تمہارے بندے موجود ہیں نا، تو یہاں سے کوئی بندہ اٹھا لو۔ میں اعلانیہ کہہ رہا ہوں، ہزاروں بندے سنیں گے بعد میں اس پروگرام کو، اور مجھے پتہ ہے گالیاں بھی دیں گے، اور بچوں گالیاں دینے سے تمہارا کام نہیں بنے گا۔ اگر سچے ہو ضرورت ہے اور واقعی تم سمجھتے ہو علی والے ہو، تو علی والے ہم ہیں، تم نہیں ہو، اس لیے کہ پیر علی نے کبھی میدان نہیں چھوڑا، ہم بھی میدان نہیں چھوڑتے۔ ہم کہتے ہیں اگر سچے علی کے نوکر ہو تو آؤ میدان میں، ہماری آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرو، انشاءاللہ ہم قرآن پڑھ کر ثابت کریں گے سنیوں کا عقیدہ کل بھی سچا تھا اور سنیوں کا عقیدہ آج بھی سچا ہے۔ اگر کوئی شیعوں میں کھڑا ہو کر یوں سنیوں کو للکارتا نا، اور شاید وہ پٹی پٹی کے پکھا نہ لوائے دے ہیں، آپ جماندر ہی گونگے ہیں۔ اور میں اسلام کے جو تھمب ہیں، نبی پاک کی بیویاں، نبی پاک کے صحابہ، ان کی عزت کا کیس لڑ رہا ہوں، دھمکیاں کھا رہا ہوں، گالیاں کھا رہا ہوں، اور جو کچھ ہونا ہے میرے نال ہونی، تو بول ہی پاؤ یار، بس اتنا کافی، بولو سبحان اللہ، پھر بولیں ذرا محبت سے سبحان اللہ۔ تو میں اعلانیہ کہہ رہا ہوں، مرنا تو ایک دن ہے، جانا تو قبر میں، لیکن کیا ہی مزہ بندہ غلامی کرتے جائے ہیں۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ ادھر کی ہوا لگی تو ادھر، ادھر کی لگی تو ادھر۔ الحمدللہ پوری محفل اگر شیعوں کی ہو نا، ہم وہاں بھی اپنے پیاروں کی شان ہی بیان کرتے ہیں۔
سمجھ آئی نا؟ تو بس میں اب قرآن کی آیت پڑھنے لگا ہوں۔ صحابہ کو گالیاں دینے والوں، نبی پاک کے صحابہ کو کافر کہنے والوں، نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ پر انگلیاں اٹھانے والوں، اوے تم لوگ مجھے کہتے ہو کہ میں اہل بیت کا دشمن ہوں، مجھے تم نے کہا کہ میں اہل بیت کا دشمن ہوں، اور میں نے تو گج وج کے اہل بیت کی شانیں بیان کی ہیں، عظمتیں بیان کی ہیں، اور الحمدللہ جس طرح ہم اہل بیت کی عظمت بیان کرتے تم کر ہی نہیں سکتے۔ تم تو یہ کہتے ہو، تمہارے بندوں سے لوگ جب پوچھتے ہیں اگر حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان غلط تھے تو پیر علی لڑے کیوں نہیں؟ تم کہتے ہو پیر علی اکیلے تھے، وہ اتنے تھے، کیسے لڑتے؟ تمہارے نزدیک پیر علی 3 بندوں سے ڈر گیا، یہ تمہاری سوچ ہے ان کے بارے میں۔ ہم کہتے ہیں پورا خیبر ایک طرف تھا، پیر علی ایک طرف تھا، پورا خیبر پٹھا کر کے مارا مولا علی نے، وہاں پورا کفر اکٹھا ہو، پیر علی ڈرے نہیں۔ اگر ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی غلط ہوتے تو اللہ کی قسم ہے پیر علی ان سے بھی لڑنے سے باز نہ آتے، لیکن ہمیں تو یہی نظر آتا ہے پیر علی روزانہ 5 ٹائم مسجد نبوی میں آ کر حسن اور حسین کو ساتھ لے کر کہتے تھے پیچھے امام کے اللہ اکبر، مصلی پر حضرت ابو بکر کھڑے تھے۔ توجہ ہے نا؟ کہتے ہیں جی یہ اہل بیت کا دشمن ہے، میرے بارے میں اڑا رہے ہیں یہ اہل بیت کا دشمن ہے۔ یہ میں قرآن ہاتھ میں لے کر کہتا ہوں، جو اہل بیت کا دشمن ہے اس پر اللہ کی لعنت۔ میں کہہ رہا ہوں، مجھے کہو گے دشمن؟ جو نبی پاک کے اہل بیت سے سڑے، نبی پاک کے نواسوں کا بغض اپنے دل میں رکھے، اس کمینے پر اللہ کی لعنت ہے۔ اسی طرح جو بندہ نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ سے بغض رکھے، ان سے دشمنی رکھے، ان کے بارے میں گندی زبان چلائے، اس کمینے پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ بس قرآن کی آیت آخری، بڑبڑ نہ کرو، سامنے آ کر بات کر لو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔